انڈیا کے شہر کلکتہ کے اندر ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر کا بے دردی کے ساتھ پہلے ریپ کیا گیا. ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. نہایت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش نہیں، یہ ایشیا کی جو تاریخ ہے کہ اس میں ایسا جو گینگ ریپ ہے، ایسا دردناک قسم کا قصہ پہلی دفعہ پیش آیا ہوگا. دوستو، کلکتہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر جو کہ پہلے طالب علم تھی، نیٹ ایگزام جو کلیئر ہی نہیں ہوتا، نیٹ ایگزام کلیئر کرنے کے بعد 5 سال MBBS کیا، اس MBBS کے بعد پھر نیٹ ایگزام کلیئر کیا، پھر ابھی وہ پریکٹس کر رہی تھی. ایک گینگ گروہ لڑکوں کا، اوباش لڑکوں کا، جو کہ اس لڑکی کو ایک نجی جگہ پہ لے جاتے ہیں، نجی جگہ پہ. وہاں پر جانے کے بعد اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ ریپ شروع کرتے ہیں. یاد رہے دوستوں، ریپ ہوتا ہے مختلف شہروں، مختلف پاکستان، انڈیا، ہر جگہ پہ ریپ ہوتا ہے، اس پہ سزائیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ریپ اتنا خوفناک قسم کا تھا کہ اس کو پوری دنیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اور ٹرینڈ لائے جا رہے ہیں جسٹس فار مومتا. یہ ریپ تھا کیا دوستو؟ اس ریپ کے اندر لڑکی کے ساتھ زیادتی تو کی گئی، ریپ تو کیا گیا، لیکن جو انسان کی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ میکسیمم اتنی کھل جائیں گی جتنی میری فنگرز کھل رہی ہیں. یعنی کہ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پوری انگلی ادھر ہو جائے اور ایک پوری ادھر ہو جائے، پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ ایک ٹانگ پراپر ادھر اور ایک ایسے ٹانگ، یعنی کہ 180 ڈگری ٹانگیں ایسے ہوتی ہیں نا، ایسے ٹوٹل ٹانگیں ایسے ہو گئیں کہ اس کی پیلوک بون ٹوٹ چکی تھی. یعنی کہ لڑکی وہ مر چکی ہوگی، نوجوان لیڈی ڈاکٹر، اور ہوس پوری کرنے والے ہوس پوری کرتے رہے. لڑکی مر چکی تھی، ہوس پوری کرنے والے ہوس پوری کرتے رہے. ایون کہ اس کی جو گلاسز تھی وہ ٹوٹ چکی تھی، اس کی جو کنکڑیاں تھیں نا اس شیشے کی، گلاس کی، وہ اس کی آنکھوں میں پڑی ہوئی تھی اور منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں سے خون نکل رہا تھا، نشانات تھے جسم کے اوپر، اور اس لڑکی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ ٹانگیں اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ پراپر 180 ڈگری کا اینگل بنا ہوا ہے. یہ نہایت خوفناک ہے. انڈیا میں اور بھی ریپ ہوتی ہوں گی، پاکستان میں بھی ہوتی ہوں گی، سزائیں ملتی ہیں، کم ہونا چاہیے، غلط چیز ہے. لیکن اتنا خوفناک قسم کا ریپ کہ دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ گھبرا اٹھی ہے. اور یہ جو اس مسئلے کو پذیرائی مل رہی ہے نا، صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اب سوال یہاں پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے انڈیا کے اوپر، انڈیا کی پولیس کے اوپر. کیا وہ انویسٹیگیشن کر سکیں گے؟ کیا وہ سارے ملزمان کو کٹہرے میں لا کر، عدالت میں لا کر سزا دلوا سکیں گے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا، سوالیہ نشان ہے. دیکھیے چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ چیز رپورٹ ہوئی ہے جو پوری دنیا میں اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ ہے. اگر انڈیا اس پہ ناکام ہو گیا، اس کا بہت برا امپیکٹ انڈیا پہ پڑے گا، بہت برا. دنیا میں انڈیا لا اینڈ جسٹس کے والے سے بڑا بدنام ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ مختلف ممالک میں بھی جو ایون کہ آپ لگا لیں کہ پاکستان کا جو ارشد شریف تھا وہ کینیا میں جا کے شہید کیا گیا، کینیا کا نام ہی بدنام. آپ یہ دیکھیں کہ اس مسئلے کو پاکستان میں بھی ہر ڈیلی بیس کے اوپر ریپ کیس جو ہے نا وہ رپورٹ ہوتے ہیں، کورٹ میں آتے ہیں، لیکن ٹھپ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ بھی ہوتا تو علاقے کے لوگوں تک پتہ ہوتا، لیکن دنیا اس کے اوپر، دنیا نے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور جسٹس فار مومتا، کیونکہ اس لیڈی ڈاکٹر کا نام مومتا تھا، اس کے لیے ٹرینچ لائے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ ہے تو ہندو، آپ اکثر کہیں گے ہندوؤں کے لیے کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں. یاد رہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسان کا انسان سے انسانیت کا ہوتا ہے. اس کے بعد مذہب آتا ہے، پھر آتا ہے کہ آپ پاکستانی ہو اور میں ہندو ہوں، اور آپ انڈین ہو اور آپ برٹن ہو. یہ بعد میں آتی ہیں چیزیں. انسان کا انسان سے رشتہ انسانیت کا ہے، تو اس پہ دنیا کو آواز اٹھانی ہے. ہم پاکستانی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں اس گینگ پر جس گینگ نے نوجوان لیڈی ڈاکٹر کو کا ریپ کیا اور اس کے بدردی کے ساتھ قتل کیا. عبد الرحمان کو دیجیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.